ایک ہی سوال ہو رہا ہے بار بار طریقے صاحب سے کہ کیسے آپ سیل تھرو کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے ہم اس وقت 2 سال تک سیل تھرو کرتے کرتے آج یہاں بیٹھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ظلم جبر اور فسطائیت آج تو شروع نہیں ہوئی، یہ 2 سال پہلے ہو گئی تھی. 9 مئی کو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، کوئی اسپیٹ نہیں ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائی ہے. پی ٹی آئی نے سروائیو کیا ہے. پی ٹی آئی فنکشنل باڈی ہے، پوری طرح آپریٹ کر رہی ہے. بلکہ شاید کم بیک کیا ہے. بالکل پوری طرح آپریٹ کر رہی ہے. پاکستان کی 98% کنسٹیٹوئنسی میں ہمارے امیدوار کھڑے ہیں اس وقت، جو باقی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہیں. ہم کسی سٹیج کے اوپر ہم نے گیو اپ نہیں کیا، اور یہ وہ اسپرٹ ہے جو کہ عمران خان نے ہماری رگوں میں ڈالی ہے. 9 مئی پر کوئی اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ وہی بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے ہر بار 9 مئی. ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. کسی ایک شخص کے کسی دوسرے شخص کے اوپر انگلی اٹھانے سے دوسرا شخص مجرم نہیں ہو جاتا. جو پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی کسی انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بغیر لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس سے ہم اگری نہیں کرتے ہیں. تو ابھی اس وقت عمران خان سمیت باقی ساری لیڈرشپ 9 مئی میں ایکیوزڈ ہے، اور اس کا ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی آبویسلی کسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ہو رہا ہوگا نا. تو اس میں پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ ثابت کرے گی اگر انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کی کنائیونس کے ساتھ یہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جسٹس دلاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جسٹس ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہے ان کے لیے. جس طریقے سے آپ کے ہمارے کیسز چل رہے ہیں، سائفر کا کیس جیسے چل رہا ہے یا توشہ خانہ کا کیس جیسے چل رہا ہے، صبح 8 بجے وہ شروع کرتے ہیں اور رات کو 8 بجے تک جاری رہتی ہے، 12 گھنٹے ڈیلی بیسس کے اوپر. کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ کاؤنسلز انہوں نے اپوائنٹ کر دی ہیں، ہمارے وکلاء کی موجودگی میں انہوں نے اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کر دی ہیں. ان کو یہ بھی قبول نہیں ہے جی کہ اسٹیٹ کاؤنسلز جو ہیں وہ آ کے جرا کریں اور جو جن لوگوں نے گواہی دی ہے ان کو کوسچن کریں. تو یہ تو حال ہے سر ان مقدمات کا. تو ہم کس قسم کے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے. سائفر کیس میں بائی 5 اور 6 فیبرری اگر عمران خان صاحب کو کنوکشن ہو جاتی ہے، اور کنوکشن ایدر ڈیتھ پینلٹی اور لائف ٹائم امپریزنمنٹ، تو پھر دیکھیے جی اس ملک میں جو وائلنس کی تاریخ ہے وہ نئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے یہاں پرائم منسٹرز کو پھانسی پہ بھی چڑھایا گیا ہے، یہاں پرائم منسٹرز کو قتل بھی کیا گیا ہے. لیاقت علی خان ہے، بے نظیر ہے، بھٹو ہے، سارا کچھ ہے. اس کے علاوہ اور بھی وائلنس کی تاریخیں ہیں. میری استدعا ہے پاور ویلڈر سے جو طاقت اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے کہ اس قسم کا ایک اور چیپٹر نہ کھولیں. ہمیں پتہ ہے سائفر میں کچھ نہیں ہے. یہی حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ سائفر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہی حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ سائفر تو انہوں نے کریٹ کیا ہے. یہی حکومت ایسی تھی جو کہ اب سائفر کے اوپر مقدمہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہم گلٹی تھے تو یہ اس سے 20 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ گلٹی ہیں کہ جی اس کو فردر ایڈورٹائز کر رہے ہیں یہ دنیا میں. ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید جو اس میں ایکچولی جنہوں نے وہاں سے ڈرائیو کیا سارا سائفر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا. جی بالکل نہیں تھا، اس میں سازش کا لفظ نہیں تھا. لیکن ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو خان صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے چند ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں، اور یہ کہ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے، اسٹرانگ ڈیمارش. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو بیانیہ تھا اس میں موجود ہے. تو اگر یہ کچھ بھی نہیں تھا سائفر میں تو پھر ڈیمارش کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو جب اگلی میٹنگ ہوئی جو کہ شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے پریزائڈ کی، تو انہوں نے جو یہ اس کے کانٹینٹس تھے، جو یہ بیانیہ تھا، اس کو اون کیا، کہا کہ یہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہو گئی تھی. تو لازمی بات ہے کہ جب اس نے تھریٹن کیا تھا، ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ جی اس کو ریموو کر دیں تو ہم بھول جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر اس کے مطلب اثرات ہوں گے. تو وہ کیا ہے؟ کیا بنتا ہے ایک ملک کو دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں اس حد تک جانے کی اور تھریٹن کرنے کی؟ اور کیا ہے؟ آپ کے کچھ لوگ ابھی سے پیپلز پارٹی کے حق میں سندھ میں دستبردار ہو رہے ہیں، جیسے آپ کے سینیٹر سیف اللہ بڑو، ممتاز صاحب آپ کے پارٹی آفس ہولڈر ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے حق میں ہو گئے ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو شو کاز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، افرو صاحب کو تو شو کاز ہو گیا سر. دیکھیے دوسری بات ہے سر کہ میں نے جیسے کہا ہے نا کہ وائلنس کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، اسی طرح سے یہ ضمیر خریدنے کی تاریخ بھی انفارچونیٹلی نئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے. سینٹ جو ہے ہماری ایک سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے وہاں پیسہ دے کے وہاں جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے جی کہ 50% پیپل ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ہم 100% ڈائریکٹ الیکشن پہ جائیں گے. ہم نے کہا ہے پرائم منسٹر کا آفس بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا، اس لیے کہ جی جو
طاقت جن کے پاس ہونی چاہیے وہ عوام ہے. تو لیٹ پیپل ڈیسائڈ. یہ اب کیسا بنا رہے ہیں سسٹم کہ پرائم منسٹر ہوگا لیکن ہوگا ڈائریکٹلی الیکٹڈ. وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. تو رہے گا یہ پارلیمنٹری بائی کیمرل لیکن پرائم منسٹر ڈائریکٹلی ناٹ نیسسریلی. مطلب آپ نے ایک اپنا سسٹم ٹیلر میڈ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عوام کو لے کے جائیں. دوسری بات ہے کہ جب ڈائریکٹ الیکشن ہوگا تو ہی ول ناٹ بی ایکسپلائٹیبل بائی دوز پیپل ہو آر الیکٹڈ ٹو دا پارلیمنٹ. یہ بھی ہوتا رہا اس میں. ہم تو شواہد کے بیسس کے اوپر ہم نے کھڑا کیا نا. ہم نے کہا کہ 5 سال کی بجائے حکومت 4 سال کے لیے رہے, کیونکہ اب میں کہوں گا تو بے صبری بڑی ہو جاتی ہے کہ جی چلو یہ تو انہوں نے گزار لیا. تو ہم نے کہا جی چلے 1 سال کم کر دیجیے. وہ اس کے بعد ہم نے سینٹ کا کہا ہے کہ جی 5 سال رہے, 6 سال نہیں, 2.5 سال کے بعد الیکشن کرائیں, 3 سال کے بعد الیکشن نہ کرائیں. تو یہ ٹھیک ہے. یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ٹیمپرامنٹ کو سوٹ. امریکہ میں شاید ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں, 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. سینٹ کی الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے. ٹرم 4 سال کی ہے جی. وہاں 4 سال کی ٹرم ہے, 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں وہاں. جیسے ہمارے ہاف سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں, اسی 3 سال کے بعد ہمارے 3 سال کے بعد ہوتے تھے. اب 2.5 سال کے بعد ہوں گے اگر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے. آپ تو 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں, یہاں آپ کو آزاد لوگوں کے بچانے کی ٹینشن ہے. امیر صاحب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیے, کسی انٹرنیشنل ادارے کی سپرویژن میں آپ الیکشن کرائیے, دیکھیے کیا آپ 3/4 لے لیں گے. میں 3/4 سے بھی آگے دیکھتا ہوں سر.